السلام علیکم۔ پاکستان کے 10 ایسے اعزازات جو کہ پاکستان کو دنیا میں نمایاں کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کا خوبصورت چہرہ کی سیریز کے پارٹ 2 میں حاضر ہیں۔ ہم آپ کو پاکستان کے وہ 10 ایسے اعزاز بتائیں گے جو دنیا میں پاکستان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہمارے پاس ہے فٹ بال تیار کرنے والا ایک بڑا ملک۔ روس میں ہونے والے عالمی فٹ بال ورلڈ کپ میں پاکستان میں تیار شدہ فٹ بال کو استعمال کیا گیا، اور اس سے پہلے بھی فیفا کے کئی ٹورنامنٹس پاکستان کے ہاتھ سے تیار کیے جانے والے معیاری فٹ بال کو استعمال ہوتا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کے 50% فٹ بال پاکستان میں ہی تیار ہوتے ہیں، جن میں زیادہ تر ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں، لیکن بعد ازاں ان پر مشینوں سے بھی کام کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر فٹ بال سیالکوٹ میں بنتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ۔ پاکستان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کے پاس کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنلز بھی ہیں۔ پہلی بار پاکستانی بچی عرفہ کریم نے 2005 میں محض 10 سال کی عمر میں یہ اعزاز اپنے نام کیا۔ اس کے بعد ایک اور 12 سالہ بچے بابر اقبال نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ اس کے بعد 5 سالہ پاکستانی نژاد برطانوی بچہ ایان قریشی کو بھی سب سے کم عمر مائکروسافٹ اسپیشلسٹ کا اعزاز حاصل ہے۔ نمبر 3 پر ہے دنیا میں سب سے بڑا خود اگایا جانے والا جنگل۔ ویسے تو پاکستان کے چاروں صوبوں میں قدرتی طور پر بھی جنگلات پائے جاتے ہیں، تاہم صوبہ پنجاب کے شہر قصور کے قریب واقع چھانگا مانگا جنگل کو دنیا کا سب سے بڑا خود سے اگایا جانے والا جنگل مانا جاتا ہے، جو کہ 12,000 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس جنگل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو انگریزوں کے دور میں 1865 میں انگریزوں نے کراچی سے امرتسر چلائی جانے والی ٹرین کو ایندھن فراہم کرنے کے لیے لکڑی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگایا تھا۔ اس جنگل کو 2 بھائیوں جن کا نام چھانگا اور مانگا تھا، انہوں نے اس کو اگایا، اور اسی جنگل کا نام ان کے نام پر رکھا گیا۔ نمبر 4 پر ہے گہری اور بہترین بندرگاہیں۔ بلوچستان میں واقع گوادر بندرگاہ کو دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ مانا جاتا ہے۔ اس کی گہرائی 47 فٹ تک ہے، اور یہاں متعدد بحری جہازوں کارگو کا کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی کی بندرگاہ کراچی پورٹ ٹرسٹ اور پورٹ قاسم کا شمار دنیا کی بہترین اور گہری بندرگاہوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس۔ معروف سماجی کارکن عبدالستار جیتو 8 جولائی 2016 کو چل بسے، لیکن ان کی خدمات اور ان کی جانب سے شروع کی گئی ایمبولینس سروس کا آغاز کی وجہ سے ان کا اور ملک پاکستان کا نام آج تک دنیا میں اپنی منفرد پہچان بنائے ہوئے ہے۔ ایمبولینس سروس کو دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس کا اعزاز حاصل ہے، اور اس کا نام نہ صرف گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے، بلکہ انہیں متعدد دیگر انٹرنیشنل اداروں نے بھی تسلیم کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایمبولینس سروس نے دنیا کے متعدد عالمی اداروں سے کئی ایوارڈ بھی حاصل کر رکھے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام۔ پاکستان کا شمار دنیا کے زرعی اور خود کفیل ملکوں میں کیا جاتا ہے۔ اس بات کا کریڈٹ پاکستان کے نہری نظام کو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملک کے کونے کونے تک پر وقت پانی پہنچتا ہے۔ اگرچہ پاکستان کا موجودہ آبپاشی کا نظام پاکستان کے قیام سے قبل بنا تھا اور اس کو بھی انگریزوں ہی نے بنایا تھا، تاہم اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان کے پاس موجود ہے۔ نمبر 7 پر سب سے زیادہ ہاکی ورلڈ کپ جیتنے کا اعزاز۔ ہاکی جہاں پاکستان کا قومی کھیل ہے، وہیں پاکستان اس کھیل کا بادشاہ بھی ہے، کیونکہ پاکستان دنیا میں وہ اکیلا ملک ہے جس نے سب سے زیادہ عالمی کپ جیتے۔ نمبر 8 پر ہے شاہراہ قراقرم، یعنی شاہراہ ریشم۔ پاکستان اور چین کی دوستی کی مثالیں صرف کہاوتوں پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ دونوں ممالک کی دوستی شاہراہ ریشم یا قراقرم ہائی وے جیسے منصوبوں کی صورت میں بھی موجود ہے۔ اس عظیم روڈ کے ذریعے پاکستان اور چین کا آپس میں زمینی رابطہ قائم ہوا، جس کو 20 سال کے عرصے کے بعد
1986 میں مکمل کیا گیا۔ 1300 کلومیٹر پر مبنی اس ہائی وے کو سطح سمندر سے تقریباً 5000 کلومیٹر کی بلندی پر بنایا گیا۔ یہ ہائی وے چائنا کے صوبے سنک یانگ اور پاکستان کے شمالی علاقوں یعنی گلگت بلتستان کو ملاتی ہے۔ اس روڈ کو دنیا کا 8واں عجوبہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 9 پر ہے کم عمر نوبل پرائز۔ پاکستان نے اپنی تاریخ میں 2 بار نوبل پرائز جیتا۔ پہلا انعام 1979 میں ڈاکٹر عبدالسلام کو دیا گیا۔ ان کو یہ انعام دیگر 2 سائنسدانوں کے ساتھ دیا گیا۔ پاکستان کو دوسرا نوبل انعام 10 دسمبر 2014 کو محض 14 برس کی عمر میں ملالہ یوسفزئی کو دیا گیا۔ اس لحاظ سے پاکستان سب سے کم عمر نوبل پرائز جیتنے والا دنیا میں اکیلا ملک ہے۔ ملالہ یوسفزئی کو بھارت کی 60 سالہ سماجی کارکن کیلاش ستیارتھی کے ساتھ دیا گیا۔ نمبر 10 اور فائنل ہمارے پاس جو اس سیریز میں ہے اس کا نام ہے ٹرک آرٹ۔ ویسے تو دنیا کے تمام ممالک میں ٹرک موجود ہیں اور ان پر کسی نہ کسی طرح کا آرٹ کا کام بھی کیا جاتا ہے، مگر پاکستان ٹرک آرٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ پاکستانی ٹرکوں کی خوبصورتی کے چرچے وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور یورپ اور امریکہ تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔